خوش آمدید، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈی ایم نعمان علی اور آپ سن رہے ہیں میرا پروگرام میٹ ود جینز۔ آج کا واقعہ حامد بیگ صاحب نے ارسال فرمایا ہے۔ حامد اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں تو آئیے سنتے ہیں ان کا واقعہ۔ میرا نام حامد بیگ ہے، میرا تعلق جیکو آباد سے ہے۔ یہ واقعہ میرے اور میری فیملی کے ساتھ پیش آنے والا نہایت ناقابل فراموش اور دہشت ناک واقعہ ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ یہ نومبر کے ابتدائی دن تھے۔ ہم لوگوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم تقریباً ایک ویکنڈ جو ہے وہ سیاحتی مقام پر سٹے کرنے کے ساتھ انجوائمنٹ کریں گے، اور پوری فیملی کے مشورے سے جس جگہ کا چناؤ کیا گیا وہ جگہ آزاد کشمیر تھی۔ آزاد کشمیر کی مشہور ترین جھیل بنجوسا لیک کو اپنے پکنک اسپاٹ کے لیے ہم لوگوں نے فکس کیا اور بنجوسا جھیل کی طرف سفر کرتے روانہ ہوئے۔ ہم بنجوسا لیک پہنچے۔ بنجوسا جھیل کے کنارے نہایت خوبصورت گیسٹ ہاؤس وغیرہ بنے ہوئے ہیں۔ ایک گیسٹ ہاؤس اپنی رہائش کے لیے تمام فیملی کے لوگ موجود تھے۔ ہم نے بکڈ کروایا۔ ایک ہفتے کا سٹے تھا۔ علاقہ نہایت شاندار اور خوبصورت تھا۔ تمام جھیل کو نہایت گھنگور اور گھنے جنگلات نے چاروں طرف سے گھیر رکھا تھا۔ ان کے بیچوں بیچ نشیب کی طرف نہایت خوبصورت یہ جھیل واقع تھی جو بنجوسا کے نام سے مشہور ہے۔ ان واقعات کی ابتدا پہلے دن سے ہی شروع ہو چکی تھی۔ وہ بتاتے ہیں کہ ہمارے فیملی کرو میں والد جیکو آباد سٹی میں ہی تھے، جبکہ والدہ ساتھ ہی اس سفر میں ہم 3 بھائی تھے اور 7 ہماری وائفز تھی، تو کل ٹوٹل ہم 7 افراد تھے۔ ہمارے گیسٹ ہاؤس سے آگے کافی دور فاصلے پر ہوٹلز بھی بنے ہوئے تھے۔ یہ رات کا وقت تھا۔ میں اپنے گیسٹ ہاؤس سے باہر نکلا اور ہوٹل کی سمت کچھ کھانے پینے کے سامان کی خریداری کے لیے میں اپنے گیسٹ ہاؤس سے نکلا۔ یہ غالباً رات کے 11:30 بجے کا عمل ہوگا۔ اب جب میں رات کے ٹائم بنجوسا لیک نہایت خوبصورت جنت نظیر ایک نقشہ پیش آ رہی تھی، سوچا پہلے کچھ کھانے پینے کا سامان گھر والوں کو دے آؤں، اس کے بعد کچھ چہل قدمی کروں گا۔ اب اپنے گیسٹ ہاؤس سے میں نے کافی فاصلے پر آگے موجود ہوٹلز کی طرف کا رخ کیا۔ اس تمام سین میں جو یہ وقت تھا عمل 11:30 بجے کا، جب میں نکلا تو مجھے کسی آدمزاد کا وجود اپنے سوا نظر نہیں آیا۔ ابھی میں آگے بڑھ ہی رہا تھا، مجھ کو معلوم ہوا کہ جیسے کوئی میرے ساتھ قدم قدم ملا کر چل رہا ہے، اور جب میں پیچھے سے مڑ کر دیکھوں تو کر ٹھہر جاؤں تو جیسے میرے ساتھ کوئی اور بھی ہے جو ٹھہر گیا ہے۔ ابھی ڈسٹربنس تھی جو ہوٹل تک کے ساتھ قائم رہی۔ بہرحال سوچا کہ سناٹا ہے، تنہائی اور ویرانی کے باعث اور کچھ ماحول کا حسن بھی ہے، شاید میں وہم کا شکار ہوں۔ اس طرح سے توجہ ہٹا کر ہوٹلز کی طرف بڑھا تو دیکھا کہ ایک شاپ تھی جو کھلی ہوئی تھی۔
شاید وہاں کے مقامی لوگ تھے اور وہیں ان کی رہائش تھی۔ ہوٹل کے عملے میں سے ہی وہ کچھ لوگ تھے جو لیٹ نائٹ شاپس اوپن رکھتے تھے۔ میں نے کھانے پینے کے سامان کی خریداری کی اور واپسی اپنے گیسٹ ہاؤس کی طرف بڑھا۔ جب میں ہوٹل سے کافی فاصلے پر دور ہوٹل کو پیچھے چھوڑ آیا تو پھر سے مجھے وہی چیز محسوس ہوئی کہ کوئی آہٹ ہے، کہ کوئی چیز ہے جو میرے ساتھ ساتھ قدم سے قدم لا کر چل رہی ہے۔ ہم بتاتے ہیں کہ اس وہم یا حقیقت کو جان لینے کے لیے میں نے تقریباً دوڑ لگا دی، اور جب میں دوڑ لگائی تو محسوس ہوا کہ ان بجیر نما پتھروں پر کوئی اور بھی میرے ساتھ دوڑ رہا ہے۔ کچھ ہی فاصلے پر گرد اٹھتی میں واضح طور پر دیکھ سکتا تھا۔ نہایت تیزی کے ساتھ تقریباً ایک جست لگا کر گیسٹ ہاؤس میں داخل ہوا۔ تمام لوگوں کو خریدی گئی اشیاء جو ہیں وہ ڈسٹریبیوٹ کی، اور پھر یہ کہہ کر کہ میں چہل قدمی کر لوں میں باہر کی طرف آ گیا۔ میری وائف میرے ساتھ تھی۔ ابھی ہم لوگ جھیل پر چہل قدمی کر ہی رہے تھے، اچانک سے میری وائف نے ایک بلند چیخ ماری، جسے سن کر میں کچھ گھبرا گیا اور پوچھا کہ خیریت ہے، کیا ہوا ہے، ایسا کیا دیکھ لیا جس کی بنا پر اس قدر بلند چیخ تھی جو کنٹرول نہ ہو سکی۔ میری وائف نے بتایا کہ ایسا معلوم پڑتا ہے کہ قریب فاصلے پر موجود ان درختوں سے کوئی وجود ہے جو جھانک کر ہماری اور دیکھ رہا ہے، جیسے اگر کوئی شخص آپ کو اسٹیئرنگ کرے، دور کر دیکھے تو آپ کو دور سے معلوم پڑ جاتا ہے کہ وہ شخص آپ کو گھور رہا ہے۔ خواتین کی حس اس معاملے میں مردوں سے 10 گنا زیادہ ایکٹیو ہوتی ہے، جو دیکھنے والی آنکھ کو دور سے ہی محسوس کرنے کی طاقت رکھتی ہیں۔ بتاتی کہ میری وائف نے بتایا کہ میں نے واضح طور پر اس سامنے موجود درختوں پہ کسی وجود کو دیکھا ہے۔ وہ لال سرخ آنکھیں تھی جو ہماری سمت گھور رہی تھی۔ اس کے بعد ہم لوگ نے اپنی وائف کو واپس گیسٹ روم میں لے آیا جو روم تھے، اور اس کے بعد ہم نے کوشش کی کہ لیٹ نائٹ باہر نہ نکلیں، یا نکلیں تو سب لوگ اکٹھے ہو کر نکلیں۔ یہ تقریباً دوسرے دن کا ذکر ہے کہ دوسرے سے تیسرے دن کی بات ہوگی کہ صبح ناشتے کی ٹیبل پر بڑے بھائی نے اور ان کی وائف نے کچھ ایسا انکشاف کیا جس کو سن کر میں اور میری وائف تقریباً اندر سے ہل چکے تھے۔ ایک خوف تھا اور ایک سردی کی لہر تھی جو ہمارے پورے بدن میں سرایت کر گئی۔ بڑے بھائی صاحب نے بتایا کہ وہ اور ان کی وائف ہماری ہی طرح جب پہل قدمی کرتے ہوئے اس جھیل کی طرف بڑھے تو ان کو محسوس ہوا کہ ان کے آگے آگے کوئی بچہ بھاگ رہا ہے۔ جو میرے بڑے بھائی کی بیوی ہیں، میری بھابھی، انہوں نے واضح طور پر اس چیز کو دیکھا کہ اچانک سے واک کرتے کرتے انہیں درختوں کے بیچ ایک معصوم چھوٹا بچہ دکھائی دیا جس کی عمر 5 سے 6 سال کے درمیان وہ بتاتی ہیں۔ وہ بچہ دور سے کھڑا ہوا ان کو اپنی اور بلا رہا تھا۔ انہوں نے اپنے شوہر کو اشارہ کیا اور یہ لوگ حیران اور متعجب ہوئے۔ اس جنگل کے علاقے میں اس جھیل کے قریب یہ کون بچہ ہے؟ شاید ہوٹل سے کسی کا بچہ ہے جو رات کے اس ٹائم بغیر ماں باپ کو پتہ اس طرف جنگل کی اور نکل آیا ہے۔
ان کو محسوس ہوا کہ ان کے آگے آگے کوئی بچہ بھاگ رہا ہے. جو میرے بڑے بھائی کی بیوی ہیں، میری بھابھی، انہوں نے واضح طور پر اس چیز کو دیکھا کہ اچانک سے واک کرتے کرتے انہیں دور انہیں درختوں کے بیچ ایک معصوم چھوٹا بچہ دکھائی دیا جس کی عمر 5 سے 6 سال کے درمیان وہ بتاتی ہیں. وہ بچہ دور سے کھڑا ہوا ان کو اپنی اور بلا رہا تھا. انہوں نے اپنے شوہر کو اشارہ کیا اور یہ لوگ نہایت حیران اور متعجب ہوئے. اس جنگل کے علاقے میں اس جھیل کے قریب یہ کون بچہ ہے؟ شاید ہوٹل سے کسی کا بچہ ہے جو رات کے اس ٹائم بغیر ماں باپ کو پتہ اس طرف جنگل کی اور نکل آیا ہے. اور جب لوگ یہ آگے کی طرف بڑھے ہیں تو پیچھے میری والدہ بھی تھی جو واک کرتی ہوئی آ رہی تھی. تقریباً 10 قدموں کے فاصلے سے یہ لوگ جب جنگل کی اور اس ٹرانس میں آگے کی طرف بڑھے ہیں تو والدہ نے پیچھے سے آواز دے کر ان کو روکا ہے کہ خیریت ہے، اتنی رات کو اس جنگل کی اور کس طرف اور کیوں بڑھ رہے ہو؟ تو ہم نے بتایا کہ ہم نے اس طرح ایک بچے کو دیکھا ہے جو محسوس ہوا کہ ہمارے آگے بھاگ رہا ہے. پہلے تو وہ قدموں کی ایک آواز تھی، پھر واضح طور پر ہم نے ایک حویلی کو دیکھا ہے جو کہ ایک بچے کی شکل میں تھا جس کی عمر لگ بھگ 5 سے 6 سال رہی ہوگی. وہ جنگل کی اور اپنی سمت بلا رہا تھا. ہم خیال کیا کہ شاید اس مقام پر ہماری طرح کوئی فیملی آئی ہوگی جن کا بچہ اس طرف آ نکلا ہے. تو والدہ نے بتایا کہ میں بھی تمہارے پیچھے اسی سمت دیکھ رہی تھی، مجھے تو وہاں کوئی چیز نظر نہیں آئی. بہرحال ہم لوگ نہایت پریشان تھے. ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم آگے ہوٹل میں جا کر اس کی بابت پوچھتے ہیں. گیسٹ ہاؤس میں اتفاق تھا کہ ہمارے علاوہ مزید کسی اور فیملی کا سٹے نہیں تھا، سو ہم کافی دور ہٹے فاصلے پر موجود ہوٹلوں کی طرف بڑھنے لگے. میری والدہ، بڑے بھائی صاحب اور بھابھی تھی. ہم آگے کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور جب اس ہوٹل کے نزدیک پہنچے تو اس کے عملے سے اس بابت پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ یہاں پر ہوٹلز میں رہنے والا ہے کوئی بھی ایسے لوگ نہیں ہیں جن کے ساتھ کوئی چھوٹا بچہ بھی ہو. اور جب ہم نے اس جنگل کی طرف ان کو بتایا تو ادھر کے مقامی لوگ نہایت چپ ہو گئے جیسے کوئی دم سا لیتا ہے. انہوں نے اس بابت میں بالکل گائیڈنس نہیں دی، بس یہ کہا کہ یہاں کوئی بھی ایسی فیملی نہیں جن کے ساتھ اس عمر کا کوئی بچہ ہو. بہرحال ہم پریشان تھے، ہم اسی پریشانی میں واپس آ گئے. اور جو میرا سب سے چھوٹا بھائی اور بھابھی ہیں وہ زیادہ تر دن میں ہی تفریح کر لیا کرتے تھے اور رات کو اپنے روم میں ہوتے تھے. ان کے ساتھ پیش آنے والا ایکسپیرینس سب سے زیادہ خوفناک ہے. رات کے ٹائم میرے بھائی کو پیاس لگی، اس نے اٹھ کر پانی پینے کے لیے گیسٹ ہاؤس میں بنے ہوئے کچن کی اور بڑھا تو اس نے دیکھا کہ وہاں پر کوئی خاتون پہلے سے کھڑی ہیں جو پانی پی رہی ہیں. یہ گیسٹ ہاؤس کچن مین لابی میں بنا ہوا تھا. تو انہوں نے کہا کہ ہم ابھی آئے ہیں اور یہ کچن شیئرنگ میں آتا ہے اس گیسٹ ہاؤس کے. سو میں نے انتظار کیا. جب وہ وہاں سے پانی پی کر نکلی تو میں نے بھی پانی پیا اور دیکھا کہ وہ عورت گیسٹ ہاؤس میں چلتے ہوئے گیسٹ ہاؤس کی بیک سائڈ پر بنی راہداری میں چلتے چلتے میری نظروں کے سامنے دیکھتے دیکھتے غائب ہو گئی. یکے بعد دیگر اس طرح کے واقعات ایکسپیرینس کر لینے کے بعد ہم لوگوں نے یہی ڈیسائیڈ کیا کہ ہمیں واپس چلنا چاہیے. ہمارا اسٹے 1 ویک کا تھا مگر تقریباً ہم چوتھے سے 5ویں روز سے
जैकोबाद वापसी के लिए निकल पड़े। यह एक्सपीरियंस था जब जोसा लेक पर मेरे और मेरी फैमिली के साथ पेश आया। ये नहायत दहशतनाक वाक़यात थे। हमने गैर मरई मखलूक की प्रेजेंस को वाज़ेह तौर पर महसूस किया। इस वाक़े के साथ ही अपने होस्ट DM नुमान अली को इजाज़त दीजिए। मिलते हैं इसी तरह की दहशतनाक, खौफनाक, हैरत अंगेज़ और सच्चे वाक़यात के साथ जो आप लोग मुझे अरसाल करते हैं। शुक्रिया उन तमाम लोगों का। चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिए। अल्लाह हाफिज़।